ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت حکمت کی کتاب 13ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ طبیعت پرستی کی حماقت۔ سب لوگ جنہوں نے خدا کو نہیں پہچانا اپنی سرشست ہی سے احمق ہیں۔ وہ نظر آنے والی اچھی چیزوں سے اسے جو ہے نہ جان سکے، اور نہ انہوں نے کاریگروں پر غور کر کے ان کے کاریگر کو پہچانا، مگر انہوں نے گمان کیا کہ آگ یا بادل یا لطیف ہوا یا ستارگان کا دائرہ یا جوشان پانی یا آسمان کے نیر معبود ہیں جو جہان پر حکمرانی کرتے ہیں۔ اگر وہ ان معبودوں پر ان کی خوبصورتی کے باعث خوش ہو کر اعتقاد لائے تو انہیں جاننا چاہیے کہ ان کا مالک ان سے کس قدر زیادہ خوبصورت ہے، کیونکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہی تمام خوبصورتی کا بانی ہے۔ اور اگر وہ ان کی قوت اور ان کی تاثیر سے حیران ہوئے تو انہیں ان سے سمجھنا چاہیے کہ ان کا بنانے والا ان سے کتنا زیادہ طاقتور ہوگا، کیونکہ مخلوقات کی عظمت اور خوبصورتی سے بطریق قیاس کہ اس کا پیدا کرنے والا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی ان کے لیے عذر کی وجہ ہے کہ شاید وہ ایسی تلاش میں جو خدا کے لیے تھی اور ایسی خواہش میں جو اس کے پا لینے کی تھی گمراہ ہوئے، کیونکہ وہ غور کر کے مصنوعات میں اس کی تلاش کرتے ہیں تو ان کی شکل انہیں فریفتہ کرتی ہے، کیونکہ نظر آنے والی چیزیں خوبصورت ہیں، باوجود اس کے ان کے لیے عذر نہیں، کیونکہ اگر وہ ایسے علم تک پہنچیں کہ انہیں زمانے کی ماہیت جاننے کی بھی طاقت ہو گئی تو کس طرح انہوں نے ان چیزوں کے مالک کو پیشتر ہی نہ پہچان لیا۔ بت پرستی کی حماقت۔ لیکن وہ جو آدمیوں کے ہاتھوں کے کاموں کو خدا کا نام دیتے ہیں، سونے کو اور چاندی کو اور ہنر کی ایجادوں کو اور حیوانوں کی شکلوں کو اور ناکارہ پتھر کو جسے پہلے زمانے میں کسی نے ہاتھ سے بنایا تھا، تو وہ بدبخت ہیں اور ان کی امید مردوں میں ہے۔ ایک دھرکان جنگل میں سے اپنے کام کے لائق ایک درخت کو کاٹتا ہے اور ہنرمندی سے اس کی ساری چھال اتارتا ہے، اور اپنی عمدہ کاریگری سے اس کا ایک برتن بناتا ہے جو زندگی کے استعمال کے لیے کارآمد ہے، اور اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے اس کی چھلین کا ایندھن بناتا ہے اور کھا کر سیر ہوتا ہے۔ پھر باقی ماندہ میں سے ایک ٹکڑا لیتا ہے جو کسی کام کے لائق نہیں، یعنی بہت ٹیڑھی اور گانٹھ والی لکڑی، اور اپنی فرصت کے وقت محنت سے اسے تراشتا ہے اور اپنے ہنر کی عقل مندی سے اسے آدمی کی صورت پر گھڑتا ہے، یا اس سے کسی کمبخت حیوان کی شبیہ بناتا ہے اور اس پر سفیدہ لگاتا اور اس کا رنگ سنیدر سے سرخ کرتا ہے اور اس کے ہر ایک داغ کو ڈھانپتا ہے، اور اس کے لیے ایک لائق مکان بناتا ہے اور اسے دیوار میں رکھتا ہے اور لوہے سے اسے باندھتا ہے اور اس کی خبرداری کرتا ہے کہ وہ گر نہ پڑے، کیونکہ جانتا ہے کہ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ ایک مورت ہے جو محتاج ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ تب اپنے مال اور نکاح اور بچوں کی بابت اس سے دعا کرتا ہے اور شرمندہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ بات کرتا ہے جس میں روح نہیں، بس وہ کمزور سے طاقت مانگتا ہے اور مردے سے زندگی کا سوال کرتا ہے، اور نا تجربہ کار سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، اور کامیاب سفر کے لیے اس کا وسیلہ ڈھونڈتا ہے جسے چلنے کی طاقت نہیں، اور نفع اور پیشہ
اور کوششوں کی کامیابی کے لیے اس سے مدد کی درخواست کرتا ہے جو کچھ نہیں کر سکتا۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ A reading from the Wisdom of Solomon, chapter 13. The foolishness of nature worship. Anyone who does not know God is simply foolish. Such people look at the good things around them and still fail to see the living God. They have studied the things He made, but they have not recognized the one who made them. Instead, they suppose that the gods who rule the world are fire or wind or storm or the circling stars or rushing water or the heavenly bodies. People were so delighted with the beauty of these things that they thought they must be gods, but they should have realized that these things have a master and that He is much greater than all of them, for He is the creator of beauty and He created them. Since people are amazed at the power of these things and how they behave, they ought to learn from them that their Maker is far more powerful. When we realize how vast and beautiful the creation is, we are learning about the Creator at the same time. But maybe we are too harsh with these people. After all, they may have really wanted to find God, but they couldn't. Surrounded by God's works, they keep on looking at them until they are finally convinced that because the things they see are so beautiful, they must be gods. But still, these people really have no excuse. If they had enough intelligence to speculate about the nature of the universe, why did they never find the Lord of all things? The foolishness of idolatry. But the most miserable people of all are those who rest their hopes on lifeless things, who worship things that have been made by human hands, images of animals artistically made from gold and silver, or some useless stone carved by someone long ago. A skilled woodworker may saw down some suitable tree, carefully strip off the bark, and then, with skillful craftsmanship, make it from an object that will serve some useful purpose. He will take the pieces left over and use them as firewood to cook a meal that he can sit down to and enjoy. But out of that scrap wood, he may take one piece that isn't good for anything, maybe it's crooked and full of knots, and carefully carve it in his leisure time, using spare moments to shape it into the crude image of a person, or perhaps of some worthless animal. He paints it all over with red, covering up every flaw in the work. Then he prepares a suitable place in the wall for it and fastens it in place with iron nails. He is careful to keep it from falling because he knows it is only an idol and needs help. It cannot help itself. But he is not ashamed to pray to this lifeless thing about his marriage, his children, and about his possessions. It is weak, but he prays to it for health. It is dead, but he prays to it for life. It has no experience, but he prays to it for help. It cannot walk, but he prays to it for a successful journey. Its hands have no power, but he asks it to help him in business, in making money, and in his work. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.